ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2 جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمیں پتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت خوشی ہوگی, اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل, میں تو حیران ہوں یار, نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. اور لڑکیاں بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا, وہ بھی الگ پی. ابھی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو, ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں. تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو, ہمت کرو, ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا, بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے جو ہارمونز جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے, نہاری بن رہی ہے, نیمبو نہ خوشبو آتی ہے, آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو, پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ, پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے, تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں. وہ ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے, وہی پروٹین گئے ہیں, میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم, وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز, جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک وہ والے نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے, اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو, نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن, آج کل ہو رہا ہے ایسے, ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی, تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی, تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے, کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے. جن سے بدنظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بدنظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہ بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا, تو 50 ہو کے جب ایک دن میں ہزار روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوگڑ کا پیسہ ہے بھی تو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا
پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے؟ 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ہے نا. تو انٹی نہیں, میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا. 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک, نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ آ جاؤ, حی علی الفلاح آ جاؤ. یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے. وہ بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے, میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن سن کے سن ہو گیا تھا. تو سمجھتے ہو. اور آخری بات دیکھو, رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے, توڑنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا. ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے. میں ایک گاؤں گیا, وہاں واقعہ ہوا. میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا, ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے, تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہے, ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے, لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں. گوروں نے تو حل تلاش کیا, بوڑھا ماں باپ ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن, کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار, تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا, میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں. خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا. جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا, کچھ چیزوں میں پروناؤنسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا, ایسے پھول کا کپا ہو جاتا ہے, پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, 5 منٹ آپ کے پاس ہیں سوالات کے لیے, کیونکہ ٹائم بہت لمبا بیان آج میں نے کھینچ لیا ہے. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال. جی جناب. وعلیکم. جی ہاں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یورپ سے سفر ہوا, بہت سے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے, وہاں اسٹے کرنے کے لیے, تو آپ کا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم, بلکہ ان کے ساتھ میں یا میرے ساتھ یہ اس میں پھر ہم بحث کریں گے بعد میں بیٹھ کر, یورپ گئے تھے. تو یہ تو کاروباری آدمی ہیں, یہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں 1-1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت بولو نا نہیں. جو 1-1.5 لاکھ سے کم ہے تو کوشش کرے یہیں 1-1.5 لاکھ ہو جائیں. نہیں ہو رہے, بالکل ہی گیس بجلی کا بل ہی ادا نہیں ہو رہا, تو مرنے سے بہتر ہے کہیں اور نکل جائے بھائی, تو وہاں جا کے مر. یہاں قبرستانوں میں جگہ, پاپوش کا قبرستان دیکھا آپ نے, ایک ایک قبر سے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنے مردے اٹھیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اب انسانیت کی آدھی آبادی تو یہیں سے پوری ہو گئی ہے. تو مردے کے اوپر مردہ, پھر وہ گورکن یہ تھوڑا سائڈ پہ لگا کے دوسرا مردہ, پرانا والا اس سائڈ پہ کیا, کچھ کے گردے بیچ دیے, کچھ کے گھٹنے بیچ دیے, کچھ کے یہ بیچ دیا, بیچ باچ کے پورا مردہ بھی ایک قبر میں نہیں ہے. ایک مردہ ہے, گردے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے میں,
किसी और मुर्दे के। अजीब सा पापोश के कब्रिस्तान में हिसाब। भाई गवर्नमेंट को जमीन तो दे लोगों को मुर्दे दफनाने के लिए यार, इतनी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो क्या यार मुल्क का हशर है। तो इसलिए 1-1.5 लाख अगर कोई कमा रहा है तो ना जाए, क्योंकि यहाँ 1 लाख में बरकत बहुत होगी, समझते हो। 1 लाख में 50,000 भी एक कमारे छड़े छाट जिसकी नई नई शादी, उसके 50,000 में भी आड़ा तिरछा करके गुजारा हो जाएगा। मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि बिल ही इतना आ जाता है, तो यानी 50,000 कम कह दिया मेरे ख्याल है मैंने, हाँ लाख रुपए तक हो। 50 में तो क्या करेगा वो बेचारा, बिल इतना 8-10,000 तो फ्री पकड़ का बिल आ रहा है, फिर गैस शार्ट हो रही है मार्केट से। अब रोजा रखना हो किसी ने सुबह, तो सहरी के वक्त में गैस ही नहीं है। आज मुझसे किसी ने पूछा हजरत मैं रोजा रखना चाहता हूं तो सुबह गैस ही नहीं, क्या करूं। मैंने कहा रात को पकाओ, कह रहे हैं रात को पका के सुबह खाएंगे, ठंडा हो जाएगा, कैसे खाएंगे। तो कितने मसाइल खड़े हो गए। फिर सिलेंडर खरीदो, तो अब वो सिलेंडर खरीदने के 50,000 में पैसे कहां से। तो जिसकी आमदन लाख से कम है और वो लाख तक पहले कोशिश करे यहीं किसी तरह बढ़ाए, नहीं बढ़ा सकता तो पतली गली से निकल जाए वो, क्योंकि मरेगा कब्रिस्तान में जगह बोलो नहीं है। तो वहां जाके जिंदा रह लिया तो ठीक है, मर गया तो कमाऊ, वहां उनके पास स्पेस बहुत है, समझते हो, बहुत स्पेस है उनके पास मुर्दे दफनाने की। लेकिन जो लाख से ऊपर कमा रहा है ना, ये पैसे वाला है, उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वहां कमाते हो तो फिर वहीं के हिसाब से खर्चे भी होते हैं, वो बहुत महंगे हैं। महंगाई इतनी है कि वहां लोग कहते हैं जब तक बीवी भी नहीं कमाती, मर्द भी नहीं कमाता, तो फिर आगे बच्चों के बड़े मसाइल हैं। स्कूल में होमोसेक्सुअलिटी सिखाई जा रही है बच्चों को बाकायदा, तो आप अपने बच्चों को कैसे ये सब चीजें पढ़ाओगे भाई। फिर बच्चा बड़ा होके कहेगा अब्बू मैंने वसीम से शादी करनी है। आप बोलोगे यार तू बातें किस किस्म की कर रहा है, वो कहेगा जिस किस्म के स्कूलों में पढ़ाया उसमें यही बातें सिखाई गई हैं हमको। आपकी बहू आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरी बहू है या मेरा बेटा इनके अब्बा का दामाद है या बहू है, कुछ अजीब सी कंफ्यूजन है। एक लॉकेट से पता चलता है, दोनों आदमी होते हैं, जिसके लॉकेट है उसको उन्होंने बीवी फर्ज किया हुआ है, कान में लॉकेट, जिसके नहीं है तो वो आदमी। भाई ऐसा अजीब सा सेटअप चल पड़ा है, अल्लाह की पनाह भाई। तो वो सेटअप वहां स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे यानी चलोगे। तो वहां तो बेचारे मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही था कि हम स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, स्कूल भेजना भी जरूरी है, तो क्या करें। तो मैं क्या कहता, क्या करें, मैं सब्र करें और क्या करें। रियासत के अगेंस्ट कौन जा सकता है, फिर हुकूमत और ही कुछ ना कर दे। तो ये है हिसाब किताब। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू मेल हो और वगैरह वगैरह तो फिर देख लें। लेकिन बहरहाल कुछ फायदे भी है वहां पे। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये आप खुद फैसला करें जाने के नहीं जाना जनाब। जी देखें, ये सिर्फ ये इन्होंने सवाल पूछा है, मैं सवाल इसे दोहराता हूँ कि रिकॉर्डिंग में फिर सवाल नहीं आता कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट में औरत सजदा करेगी सिमट के, तो सिर्फ सजदा है या रुकू भी सिमट के, या वो मर्दों की तरह रुकू करेगी। ये सिर्फ हनफी में नहीं है, पूरी उम्मत का इजमा है ये, समझते हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, यहाँ तक के 150-200 साल पुराने जो अहले हदीस थे हिंदुस्तान में, वो सब का इजमा इस पर कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, रुकू में भी सिमटेगी, सजदे में भी सिमटेगी, क़याम में भी सिमटेगी। ये मसला बाद में पैदा किया गया है। सऊदी अरब के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह बड़े आलिम थे, सलफी मकतब थे, तो असल में हम्बली, लेकिन कुछ चीजों में उन्होंने खुरूज किया। तो ये उनका फतवा था कि औरत जो है ना सिमट के नमाज नहीं पड़ेगी। वहां से ये फतवा फैला, फिर हमारे अहले हदीसों ने भी ले लिया। तो ये पूरी उम्मत का सदियों से इजमा चला आ रहा है, इजमा से बढ़कर कोई दलील नहीं होती। तो वो जो हदीस में आता है कि जो है सिमट के सरदा ना करो, उससे मुराद मर्दों को खिताब है, औरत खुद बहुत पर्दे का अहकाम है। तो ये चारों मकातिब फिक्र में है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। समझते हैं कि नहीं समझते। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में एक ताबिइया का जिक्र किया है जो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। इससे पता चलता है कि बाकी सारी कैसी थी, वो सिमट के पढ़ती थी, औरतों की तरह पढ़ती थी। वरना इमाम बुखारी ये कहते हैं ना कि ये मदीना मक्का में सब औरतें मर्दों की तरह ही पढ़ रही हैं, तो उनको एक मिली, तो इसका मतलब बाकी सारी सिमट के नमाज पढ़ती थी। हाँ, रुकू भी ऐसे मर्दों की तरह सीधा होके नहीं, बस जितना हल्का सा रुकू करेंगी, थोड़ा सा झुकेंगी, ताकि जिस्म सिमटा रहे ना। इस पर मेरे क्लिप मौजूद हैं काफी, इस पे मैं बात कर चुका हूँ इस मौजू पर। जी हाँ, जी हाँ, भाई का सवाल यह है कि तौरात, इंजील, जबूर और ये सब आसमानी किताबें थीं, तो जब ये आसमानी किताबें थीं तो जो इनको फॉलो करते थे वो कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरा, जब ये आसमानी किताबें थीं तो अल्लाह एक ही किताब नाजिल कर देता, अल्लाह को उसको दोबारा नाजिल करने की क्या जरूरत थी। ये सवाल है भाई का। देखें, जो अपने जमाने में तौरात इंजील को फॉलो करते थे वो यकीनन जन्नत में जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, हमने तौरात को नाजिल किया जिसमें गाइडेंस थी, हिदायत और रोशनी थी। यहकुमु बिहन नबिय्यून, जो पैगंबर थे वो तौरात पे फैसला करते थे, वर रब्बानियून, और जो भी अल्लाह वाले लोग थे। तो जब तक तौरात अल्लाह ने नाजिल की, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी तौरात ही का पाबंद बनाया, चंद हकाम चेंज किए इंजील में, बाकी वो हजरत ईसा की शरीयत भी वही थी जो मूसा अलैहिस्सलाम की थी, उसमें चेंजिंग थोड़ी बहुत हुई है, ज्यादा नहीं थी। तो एक सेकंड भाई का जवाब दे दूं ना। तो जब तक वो किताबें थीं तो
ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے. جب قرآن دنیا میں آیا ہے, ایک تو آیا کیوں ہے, اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں, ٹکراؤ ہے ان میں. تورات میں بھی ایسا ہی ہے. تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی, ان مذہبوں کی حفاظت, ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا, اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے, اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے, اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے, قرآن آیا, اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا, احکام بھی بدلتے ہیں. تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے. جب زمانہ چینج ہو گیا, بدل گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے. بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں, پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں. تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں, 4000 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا, لیکن اسلام نے آ کے 4 میں باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا, تو اس میں ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑ پتی لوگ 400 بیویاں رکھ لیتے, اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو نا نہیں آتی. تو اسلام نے محدود کیا نا, تو یہ چینجنگ ضروری تھی, اس زمانے میں ضروری نہیں تھی. تو اس طرح کے بہت سارے حکام ہیں جو اللہ نے چینج کیے. طلاق کے حکام, وراثت کے حکام, نمازیں 5 فرض کر دی, پہلے کم تھی. تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کیا, لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی, قیامت تک چلے گا. اور 1400 سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی, عروج و زوال ہوا, اب تک چل رہا ہے وہ. تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت میں, میرا خیال ہے. جی جناب, یہ بھائی کچھ پوچھ رہے تھے. بہترین بات کیا آپ نے. یہ پورا بیان میرا اسی پر تھا. کہہ رہے ہیں لبرلزم بہت پھیل رہا ہے, لوگوں نے اب حقوق العباد کو زیادہ فوکس کیا ہے, حقوق اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. بالکل بات. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے. اصل میں اس نعرے کے پیچھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بعد میں ہے, مخلوق کا آپس کا رشتہ پہلے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے پر پہلے ہے, ابا اماں کے بعد میں جو پیدائش کا ذریعہ بنے. تو خدا کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیچ سے نکالا گیا مذہب کا لیبل لگا کے کہ مذہب تو بعد میں, پہلے تو انسان ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, مذہب پہلے ہے, خدا. مذہب کا نام مطلب کیا ہے؟ خدا کے حقوق. تو خدا پہلے ہے, وہ تھا تو اس نے پیدا کیا نا ہمیں اپنے ارادے سے. تو اس لیے خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں بعد میں. اور آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہو تو مخلوق کے حقوق زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہو آپ. یہ لبرل لوگ جو مخلوق اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا, لبرلزم میں جو جتنا آگے ابا اماں کے ساتھ اتنا ہی بدسلوکی کر رہا ہے وہ, اور جو جتنا مذہبی ہوگا ابا اماں کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا وہ. تو حقوق العباد تو مذہبی لوگ, زکاتیں کون نکالتا ہے؟ لبرل لوگ نکالتے ہیں, مذہبی لوگ نکالتے ہیں. قربانی پہ کروڑ روپے کے جانور ذبح کر کے اتنا غریبوں کو مذہبی لبرل لوگ کھلاتے ہیں, مذہبی لوگ کھلاتے ہیں. آخر میں ایک مثال ایسی دوں گا جو بڑی خاندانی. عورت کے حقوق لبرل لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں یا مذہبی لوگ؟ نہیں یقین آتا آپ آ جاؤ ہم سے کبھی چھاؤں میں ملو, آ کے ہم بتائیں گے ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں بیگمات کو اور بچوں کو رکھ کے. مذہبی آدمی کہے گا عورت نہیں کمائے گی, مرد کما کے بیوی کو کھلائے گا, اس کے بچوں کو بھی کھلائے گا, گیس بجلی کا بل بھی دے گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرے گا, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ بھی, بچوں کی پھر شادیوں کی ٹینشن, بچوں کی ایجوکیشن, ساری ٹینشنیں کس پہ ڈال دی؟ مذہبی لوگوں نے مرد پہ ڈال دی. لبرل لوگوں نے کہا کہ گرل فرینڈ بھی چائے اپنے خرچے پہ پیے گی, بیوی تو دور کی بات, اور بوائے فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ. آپ جاؤ جو ذرا زیادہ آپ, یہ تو غریب قسم کے لبرل ہیں ہمارے ہاں, جو گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے بھی, غریبوں والی گرل فرینڈیں ہیں. وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے, ایک میرے لیے. تو ہوٹل والے نے کہا کمبخت, جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی, رکھ کے غریب ہوا ہوں.
सारी दौलत पी गई है वो। तो ये तो गरीबों की गर्लफ्रेंड है जिनमें 500 रुपए का बैलेंस डाल दिया 1000 का, ये गरीबों का काम है। जो मालदार गर्लफ्रेंड ऐसे ही वो छिछोर बनाए, ये मालदारों की जो गर्लफ्रेंड जो लिबरलिज्म में बहुत आगे, उनकी गर्लफ्रेंड अपना खर्चा कर, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तुझे मैं अच्छा लगता हूं तो ये तेरा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। तो अगर मुझे तू अच्छी लग रही है तो तुझे भी तो मैं ही अच्छा लग रहा हूं ना, तो तू अपना खर्चा करेगी, मैं जब तुझसे बात करूंगा अपने 1000 का बैलेंस में डालूंगा, जब तूने बात करनी तो अपने मोबाइल में तो खुद बैलेंस डालेगी। तो हुकूक का लेबल तो बड़ा लगा हुआ है, लेकिन हुकूक मार्केट से शॉर्ट है। हुकूक मजहबी लोग ही अदा करते हैं मेरे भाई, अब्बा को मानते हैं, अम्मा को मानते हैं, टीचर को मानते हैं, उस्ताजों का एहतराम है, बहन भाइयों का एहतराम है, बहुत सारे हुकूक की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लिबरल लोगों के यहां बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई जी, बेहतरीन बात की आपने। कह रहे हैं अदालती खुला जब शरन कलअदम है, ज्यादातर 100% नहीं, बास केसेस में वो मोतबर भी होता है, लेकिन ज्यादातर तो कलअदम ही है। कोई भी औरत पहुंच जाए अदालत खुला की डिग्री पकड़ा देती है उसको। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, उलमा का मुत्तफ़िक़ा फतवा क्यों शामिल नहीं करते? देखें, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जब शरीयत कोर्ट में थे, जज थे, तो उस वक्त जितने शरीयत के खिलाफ केसेस आए उन्होंने वो तब्दील करवा दिए। अब वो कानूनी तौर पर उनकी हैसियत नहीं है, अब हैसियत है इस्लामी नजरियाती कौंसिल की। अब ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जिम्मेदारी है। मुफ्ती तकी साहब तो फतवा तो दे देते हैं कि कलअदम है, तो अब कोर्ट थोड़ी उनके फतवा, कोर्ट का तो एक प्रोसेस है ना, सबसे पहले आवाज उठाएगी इस्लामी नजरियाती कौंसिल। इस्लामी नजरियाती कौंसिल खामोश बैठी हुई है। हमने बाज दफा अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, यार तुम इस पे आवाज उठाओ, लेकिन आवाज नहीं उठा रही। दूसरा ये जिम्मेदारी है सियासी मजहबी तंजीमों की, जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है और जेयूआई की जिम्मेदारी है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी भरपूर आवाज उठा रहे हैं, समझते हैं? तो हमारे यहाँ सियासत में देखा जाता है कि अवाम हमसे क्या चाहती है, अवाम जो चाहती है हम वो करना शुरू कर देते हैं, उसी पे आमतौर पे वोट मिलते हैं। तो आमतौर पे, लेकिन दोनों तंजीमों में अच्छे लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, लेकिन कुछ जो हमें नजर आ रहा है मेजॉरिटी यही है कि भाई अवाम के मसले हल नहीं करने, अवाम ने जिसको मसला बनाया है उसको मसला बना के पेश कर रहे हैं ताकि अवाम का हमारे पास क्राउड आए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है मार्केट में, वरना ये तो पूरा खानदानी निजाम ऐसा वाट लगने वाली है ना अदालती कोर्ट, अभी तो लोगों को पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, ऐसी वाट लगने वाली है। आपकी एक चीज बीवी थी, वो भी आपके हाथ से गई। पहले मर्द को पता होता यार जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा ये मेरी रहेगी, अब मर्द को पता है कि यार ये जितनी ये कोई मेरी वेरी नहीं है, जब तक ये रहना चाहे रह सकती है, वरना पर्स उठाए अदालत से खुला लिया और वसीम से शादी करके, भाई वसीम बैठे हो तो मादरत, निकल ली। अब ये हो रहा है मार्केट में, तो वो नतीजा यही निकलेगा कि मर्द शादियां करना छोड़ देंगे। यार क्या भरोसा यार, मैं इस पे खर्च करूं, इसको प्रॉपर्टी दूं, आज मैंने प्रॉपर्टी दी, पता चला कल ये पतली गली से कोई मर्द देगा। हमारे यहाँ तो पूरे घर बीवियों के नाम कर देते हैं, अब नहीं करेगा वो, भाई कल प्लॉट दिया निकल ली वहां से, बच्चे भी पैदा नहीं करेगा आदमी, कहेगा यार 2 बच्चे, क्योंकि खुला के बाद बच्चे औरत ही को मिलते हैं ना, बच्चों पर एतमाद रहा कि बच्चे भी किसी वक्त मार्केट से शार्ट हो सकते हैं, बेगम भी, तो फिर मर्द कहेगा अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करो, इसको ज्यादा फ्री कराने की कोशिश, वही गर्लफ्रेंड में जो होता है ना वही सेटअप हो जाएगा। ये बस जितना मजे उड़ा सकते हो उड़ाओ, बाकी ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। फ्यूचर में इस अदालती खुला का ये रिजल्ट निकलने वाला है, समझते हो? चलो भाई यार, हजरत मुफ्ती तकी साहब सारी जिंदगी बहुत से मसाइल पे लड़ते रहे हैं, अब वो बेचारे एजड हो गए हैं, उनको छोड़ दें, कुछ हम भी तो करें ना काम। इस्लामी नजरियाती कौंसिल पे आप लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं आप कि हम इस अदालती खुला को नहीं मानते। खुदा की कसम सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने जब ये LGBT पे उठाई ना आवाज, तो जमात इस्लामी के सेनेटर मुझसे मिले, कतर में मुलाकात हुई, मैं भी कनेक्टेड फ्लाइट से आ रहा था। उन्होंने कहा कि आपने जब सोशल मीडिया पे आवाज उठाई और फिर लोगों ने इसके खिलाफ, इससे असेंबली में हलचल मची है, तो ये ऐसा नहीं होता कि ये सोशल मीडिया, वो तो गवर्नमेंट देख रही होती यार, सब चुपचाप करके बैठे हुए हैं, तो ठीक है मौलवियों का मसला है, तो मौलवी भी आवाज नहीं उठा रहे, तो आप भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ कि हम इस अदालती खुला को नहीं मानते। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, हमारी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। समझते हो कि नहीं समझते? दागा देखा ना, चलो जी। नहीं, देखें तबलीग वाले ये कहते हैं कि हमारा काम मेहनत कुरान की, कि जो जिसमें चाहत होती है, या अल्लाह देखते हैं ना कि कौन चाहता है तो उसको हिदायत देते हैं, जो नहीं चाहता उसके दिलों पे अल्लाह मोहर लगा दे। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग अलग नहीं है कि जबरदस्ती अल्लाह हिदायत पे ले आते हो या जबरदस्ती किसी को गुमराह कर देते हो। तो अल्लाह की तौफीक का मतलब ये कि अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देते हैं और उसके लिए हिदायत को आसान बना देते हैं। तो दरिया भी ना छोड़े हमने, कि हमने तो सिर्फ सहराओं में नहीं, हमने तो दरियाओं में भी करामत के तौर पर ना घोड़े दरिया में चला दिए थे साहबा ने। तो उन साहब ने कहा, दाढ़ी भी थी, नमाजी भी, उन्होंने कहा देखो साहबा ने अल्लाह पे तवक्कुल था,
دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں وہ ڈوبنا تھا انہوں نے. ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا. صحیح ہے. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے. ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے, وہ بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے
کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے, انک لا تہدی من احببتا, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو, جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس کا. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا, زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کر لے گا. نا اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا
نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے. مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی. خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا, کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے. آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا. وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, تو ہم سے کیا لڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا. بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے, سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے. شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے. اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا, صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے شف, ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے, بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسے ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے. تو اچھا خیر, سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, ڈرامہ کر رہی. تو
سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا, بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں, اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے, یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو. ابھی چھوڑو یہ, پھر یہ زوں کاٹ دینا یار, ایک میم ہے, پھر وہ اچھا نہیں. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا, زوں, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ, مجھے لگتا ہے. خیر, ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا, زوں آواز آئی, پھر میں جاپان گیا, زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں, زوں. اس پہ لوگوں نے بڑی میمز, یہ کٹ کر دینا, وہ نہ پھونکو, جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے, اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے, اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا, ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں, اور میں
دیوالیہ نکل گیا میرا, ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10-10 سال کی 20-20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہ نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں ہے. دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا ابھی 35 مرغیاں مر گئی میری. ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو, چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ, ساری نہیں مری ہیں کیونکہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟